کچھ مدت سے دل میں تھا کہ ہم جس طرح تعلق باللہ کے مختلف آداب اور شرائط وغیرہ پر ایک تسلسل کے ساتھ سیریز کی شکل میں باتیں کر رہے تھے، تو اسی ضرورت کو گویا مکمل کرنے کے لیے اور اس ضرورت کو ادا کرنے کے لیے جو سب سے بڑا وسیلہ یا واحد وسیلہ ہے، اس وسیلے کو جو ہے وہ اس وسیلے سے مدد لینے کے لیے، تاکہ اللہ کو معبود بنایا اسی وسیلے سے، تو اللہ کو محبوب بنانا بھی اسی وسیلے سے میسر آ جائے، نصیب ہو جائے۔ لیکن چونکہ اگر مقصود تک جو ہے وہ وسیلہ اور رہنما واحد ہو، تو مقصود کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ تعلق گویا اپنی مشق سے شروع ہو کر اپنی تکمیل تک پہنچتا ہے، اس وسیلے سے متعلق ہونے کے آداب ادا کر کے۔ تو اگر ہم اللہ سے باطنی محبت اور قلبی خشیت وغیرہ کو منزل بنا کر چل رہے ہیں، تو ہمارا رہنما بھی ایک ہی ہے، ہمارا وسیلہ بھی ایک ہی ہے، اور ہمارا راستہ بھی ایک ہی ہے۔ تو یہ جو وسیلہ اور رہنما واحد، ان کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم مقصود کے ساتھ اپنے تعلق کو ان کے ساتھ تعلق سے مشروط رکھیں۔ مطلب مقصود کے ساتھ ہمارے تعلق کی کوئی بھی سطح ایسی نہیں ہے، منزل تک رسائی کا کوئی بھی پڑاؤ یا کوئی بھی منتہا ایسا نہیں ہے جہاں یہ وسیلہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں سے ہٹ جائے، جہاں پہنچ جانے کے بعد، یعنی نہایت القرب میں بھی پہنچ جانے کے بعد ہمیں اس رہنما کی ضرورت ہے۔ ہمارا مسافر ہونا نہیں بدلے گا، ہم مسافر ہی رہیں گے اور اسی رہنما کے پیچھے اور اسی وسیلے کے حامل اور اسی وسیلے کے محتاج رہیں گے۔ تو اس لیے ضروری تھا کہ ہمیں یہ چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سے ہمارے تعلق کی ہر جہت، اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کے ہر پڑاؤ کے لیے واحد وسیلہ، واحد رہنما ہیں، اور جیسے اللہ منزل کے طور پہ واحد ہے، اسی طرح اسی شان یکتائی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تک پہنچنے کے وسیلے کے طور پر واحد ہیں۔ ان کی وحدت کو، یعنی وسیلے کی وحدت کو بھی اسی تیقن کے ساتھ اور اسی مطلب بالکل مضبوطی کے ساتھ اختیار کرنا ہوگا، ذہن سے بھی، دل سے بھی، عمل سے بھی، جس طرح ہم مقصود یعنی اللہ کی وحدت کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا یہ پہلو جو ہے، اگر یہ ہمارے اندر جو ہے وہ جیسے عمل میں نہ ہو، ہمارے لیے احوال خیز نہ ہو، ہمارے لیے صالح اعمال کی پیدائش کا سبب نہ بنے، ہمارے لیے جو ہے وہ اللہ سے تعلق میں سچائی کی واحد ضمانت کے طور پر ہمارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی سچائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیر مشروط انحصار وغیرہ وہ پیدا ہونا عین اسی طرح ضروری ہے جس طرح تعلق مع اللہ کی طلب اور کوشش ضروری ہے۔ تو یہ کرنا تھا، تو اتفاق یہ ہوا کہ ہمارے
دوست ہیں، برخوردار ہیں، نوجوان ہیں، انہوں نے اسی دوران میں کچھ سوالات مجھے بھیجے. انہیں نہیں معلوم تھا کہ میں پہلے سے یہ ارادہ کیے ہوئے ہوں. تو وہ سوالات ایک ذرا محدود دائرے میں ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے آج کی نشست میں اللہ نے چاہا تو کارآمد بھی ہوں گے اور کافی بھی ہوں گے. ان کے سوالات نعت اور نعت گوئی کے آداب اور محاسن وغیرہ سے متعلق ہیں. تو یہ بہت اچھا اتفاق ہو گیا کہ جس طرح حمد اللہ سے اپنی محتاجی، اپنی بندگی، اپنی محبت و خشیت کا اظہار ہے، اسی طرح نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو بہترین طرح سے اظہار دینے کی کاوش ہے. تو وہ اچھا ہو جائے گا کہ ہم جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے احوال جو بڑی بڑی نعتوں میں نظر آتے ہیں تو ہم ان سے بھی تھوڑا سا جیسے مانوس ہو جائیں گے، یا اگر ہمارے اندر وہ پہلے سے کسی قدر موجود ہیں تو اس میں ایک تحریک پیدا ہو جائے گی، اس میں گویا اضافے کی صورت پیدا ہو جائے گی. اور جو سب سے بڑی جو بات ہے جو میرے آج کے حالات میں، وہ یہ ہے کہ ہم اظہار محبت کرنا نہیں جانتے، اور یہ ایک بہت ہی بڑی کمی ہے. مطلب ذہانت کا استعمال نہ کر سکنا چھوٹی کمزوری ہے، لیکن اظہار محبت کے لائق نہ رہ جانا یہ بہت ہی بڑا نقص ہے، بہت بڑی کوتاہی ہے. اور جیسے آدمی کی روح پر پڑنے والی موت کی مہر ہے، یعنی ایسا آدمی جو محبت نہیں رکھتا یا محبت جیسی تیسی رکھتا ہے لیکن اس کا معیاری اظہار اس کی قدرت میں نہیں ہے، تو وہ کمیلے میں لٹکا ہوا بکرا ہے جس پہ کمیلے والوں کی مہر لگ گئی کہ یہ ذبح ہو چکا. تو آپ دیکھتے نہیں کہ آج کی شاعری دیکھ لیں، آج کی معاشرت دیکھ لیں، آج کی رشتہ داریاں دیکھ لیں، تو ان سب یعنی آدمی کو ہر پسندیدہ تعلق میں، آدمی کو اپنے لیے ہر ضروری تعلق میں محبت کا اظہار، یعنی محبت کا احساس اور محبت کا اظہار ضروری ہوتا ہے. یعنی یہ اگر نہ ہو تو ہم گویا تعلق کو نبھانے ہی نہیں بلکہ تعلق پیدا کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں. تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ ہم واقعی تعلق کے آداب اور تعلق کے ضروری شرائط اور تعلق کی جو ضروری بیسک صلاحیتیں ہیں انہیں تیزی سے لوز کرتے جا رہے ہیں. اور اگر کہیں وہ تعلق کے لیے درکار اظہار محبت دکھائی بھی دیتا ہے تو وہ خوش آمدانہ ہے، مکارانہ ہے اور غلط جگہ اپنا اظہار کر رہا ہے. یعنی جس سے محبت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے یا جس محبت کے بغیر محبت کا اظہار کیے جا رہے ہیں، تو یہ بھی ظاہر ہے کہ ایک بڑا خلا ہے. لیکن ہمارا مسئلہ اس سے زیادہ ہے کہ ہم محبت کے احساس اور پھر اس احساس کے اظہار کے لائق نہیں رہ گئے الا ماشاء اللہ. اور جہاں کہیں محبت کا جذبہ ہمیں مغلوب بھی کرتا ہے، جہاں ہم اپنے آپ کو گویا نثار کرنے پر خوشی سے آمادہ ہو جاتے ہیں، وہ جگہیں ایسی ہیں کہ جن کو اس طرح کا محبوب بنایا نہیں جا سکتا. یہ سب معاملات ہمارے یہاں موجودہ متصوفانہ نظام میں ہیں کہ شیخ اور مرید کا جو تعلق ہے وہ گویا اللہ کو محبوب بنانے میں کے لائق نہیں چھوڑتا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
سے گویا خود کو خالی کرنے کا جیسے ایک نادانستگی میں عمل ہے، تو وہ سب نہیں، مطلب یہ بہت بڑا بحران ہے۔ تو اس میں چلو اس بحران میں ایک صورت نکل آئی کہ اظہار محبت کیسے کیا جا سکتا ہے۔ کبھی آپ غور کیجئے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو دعا میں محبت اور محتاجی کا آمیزہ ہوتا ہے، دعا یہی ہے نا۔ تو اب محبت، محتاجی، خشیت اللہ کی صحیح معرفت کے سائے میں، تو یہ دعا ہے۔ تو اب اس دعا کو اگر ہم رٹی ہوئی دعاؤں کو چھوڑ دیں اور ہم گویا خود ہی اپنے آپ کو اس امتحان میں ڈالیں اپنی حالت جانچنے کے لیے کہ بھئی تم دعا میں اللہ کو، یعنی اللہ کو پکارو اظہار محبت کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہترین لفظوں اور بہترین لہجوں کے ساتھ اس کی ثنا کرو۔ تو ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے لوگ جو مطلب دین کے کلمات کے مطلب عالم ہیں اور باقاعدہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ اپنی زبان میں اللہ سے بے تکلفانہ اور عاشقانہ اور عارفانہ اظہار محبت نہیں کر سکتے، نہ اظہار محبت، نہ اظہار محتاجی، نہ اظہار خشیت۔ تو اب جہاں یہ صورتحال ہو، جہاں آدمی ایسا بن چکا ہو کہ وہ اپنی سب سے پسندیدہ، سب سے قیمتی چیزوں کو اظہار دینے کی صلاحیت رکھتے ہوئے انہیں اظہار دینے میں ناکام رہے، یا انہیں اظہار دینے کا موقع تلاش کرنے کی کوششیں بھی ترک کر دے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مجھے اپنے دوست سے محبت، استاد سے محبت، مطلب جس سے حسب مرتبہ محبت ہے، میں اس محبت کو ایک بیوٹیفائڈ ایکسپریشن دینے کے لائق نہیں رہ گیا۔ تو یہ ایک عجیب طرح کا خلا ہے۔ تو بہرحال ایک روایت ہمارے یہاں کیونکہ باقی ہے، ہماری شاعری میں حمد کی روایت جدید شاعری میں بہت کمزور ہے۔ حمدیہ ادب جدید دور کا یہ مطلب بہت تھوڑا سا ہے اور بہت جیسے مصنوعی سا ہے۔ نعتیہ شاعری پہلے سے شاید بڑھ کر ہوئی ہے، لیکن اس میں بھی کچھ مشکلات ہیں، اور سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت بھی جو ہے وہ جیسے بنے بنائے سانچے ملے ہوئے ہیں لوگوں کو، ان سانچوں میں وہ جو ہے وہ اپنی بات فٹ کر کے اسے پیش کر دیتے ہیں۔ وہ لگتا نہیں ہے کہ یہ محبت کے دباؤ سے ہونے والا اظہار ہے جسے آدمی مخفی نہیں رکھ پا رہا۔ تو اس طرح کی چیزیں نہیں محسوس ہوتی ہیں، اور نعتیہ حمدیہ شاعری تو ظاہر ہے بہت بڑی بات ہے، عام شاعری میں بھی اظہار محبت نفاست اور خوبصورتی اور پیشن کے ساتھ جو ہے وہ کم رہ گیا ہے۔ تو اس میں نعت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنیادی طور پہ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت ہے۔ اب یہاں انفرادیت پیدا ہو جاتی ہے محب کی، یعنی محبت کرنے والے، کیونکہ الگ الگ شخصیتوں کے مالک ہیں۔ تو اب کہیں وہ اظہار محبت جو ہے وہ عاشقانہ رنگ میں ہوگا، بے خودی کے ساتھ ہوگا، کہیں وہ اظہار محبت متبع سنت آدمی کے کسی احتیاط کے ساتھ ہوگا، کہیں وہ شرماتے ہوئے ہوگا، کہیں وہ جیسے سارے حدود توڑتا ہوا ہوتا ہوا دکھائی دے گا، وغیرہ وغیرہ۔
اور کہیں وہ جو ہے وہ امتی کی حیثیت لے کر امت کا نمائندہ بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت ہوگا، تاکہ محبت کی کلیکٹیوائزیشن جو ظاہر ہے کہ ضروری ہے وہ بھی جیسے برسر زیر تعمیر رہے، یا وہ بھی جو ہے اجاگر ہوتی رہے۔ تو انشاءاللہ نعتیں پڑھیں یا پرانے لوگوں کی حمدیں پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اظہار محبت کیا ہوتا ہے، اور احساسات محبت اور کیفیات محبت کیا ہیں۔ تو خیر وہ تو بات کی بات ہے۔ تو ان کے سوالات ہیں کچھ۔ یہ صاحب ہیں غلام مصطفیٰ دائم آوان، نوجوان ہیں اور بڑے ذہین ہیں، سمجھدار ہیں۔ تو انہوں نے کچھ سوالات بھیجیں، وہ سوالات پڑھ کے میں جواب عرض کرتا ہوں۔ تو امید ہے کہ اس موضوع سے مناسبت رکھنے والے ہی جوابات ہوں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہر بڑا نعت گو شاعر اپنی شعری فکریات کے ذیل میں ایک تصور نعت بھی رکھتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے نزدیک نعت کا تصور کیا ہے؟ نعت کسے کہتے ہیں؟ اب اس میں مجھے اس سوال میں جیسے ایک سوال ہی میں جیسے ایک ترمیم کرنی پڑی ہے، کیونکہ وہ چھوٹے ہیں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک مشورہ سا دینا پڑا ہے۔ ایک تو یہ کہ نعت کا کوئی تصور نہیں ہوتا، جیسے ایک شاعر کے ہاں شاعری کا تصور ہوتا ہے، اصناف شعر کا اپنا اپنا تصور ہوتا ہے، ان کے ساتھ اپنا اپنا برتاؤ ہوتا ہے۔ نعت اس طرح کی کوئی شعری صنف نہیں ہے، نعت دیگر اصناف شعری کی طرح نہیں ہے، جیسے غزل، قصیدہ، قطعہ، رباعی، مثنوی وغیرہ۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھی جائے، تو اس سے گویا یہ سوال غیر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ شاعر اپنی شعریات میں نعت کا کیا تصور رکھتا ہے۔ تو وہ نعت کا تصور نہیں ہوتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ایک آرکیٹائپل جیسے ایک محبوب کی طرح کا تصور، جس سے اپنی محبت کے تمام دستیاب زاویوں کو شاعر اظہار دیتا ہے اچھے لفظوں میں۔ تو نعت جیسے عرض کیا کہ شعری صنف نہیں ہے، بلکہ ہر صنف میں بیان ہو سکنے والا مضمون ہے۔ جیسے حمد کوئی صنف تھوڑی ہے، لیکن وہ غزل میں بھی ہو سکتی ہے، قصیدے میں بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح نعت بھی جو ہے وہ نظم میں بھی ہو سکتی، مثنوی میں بھی ہو سکتی، غزل میں، رباعی میں۔ غرض اظہار کی ہر قسم میں نعتیہ مضمون شامل کیا جا سکتا ہے، حمدیہ مضمون بھی داخل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ گویا نعت ایک معنی کی طرح ہے، لفظ کی طرح نہیں ہے۔ تو جس طرح حمد جو ہے وہ خدا سے خاص ہے، اب مطلب حمد گو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے وہ ہمارا محمود ہے کوئی آدمی، لیکن جب حمد کو ہم باقاعدہ عنوان دیں گے کہ اب حمد کرنے جا رہے ہیں یا حمد ہے اس کی، تو وہ جو ہے وہ ہمیشہ خدا ہوگا۔ تو اس لیے حمد خدا سے خاص ہے، نعت جو ہے وہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ہے، اور بلکہ یوں کہنا چاہیے، کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہونا بھی چاہیے کہ حمد اللہ کی، نعت نبیوں کی، رسولوں کی، یعنی نعت نبی اور رسول کے علاوہ کسی ہستی کے لیے نہیں کہی جائے گی۔ تو اسی طرح منقبت ہے، وہ منقبت غیر نبی جو ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، ہم جن سے اعتقاد کا تعلق رکھتے ہیں، ان کی تعریف کرنا، ان کی شان بتانا، وہ منقبت ہے۔ تو منقبت بزرگوں کے لیے ہے، نعت نبیوں کے لیے ہے، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، حمد اللہ کے لیے ہے۔ اب اس میں ایک تھوڑی سی باریکی ہے حمد اور نعت میں۔ حمد اور نعت میں کسی نہ کسی پہلو سے
اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مابعد طبیعی اوصاف بتائے جاتے ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے یا صراحت سے کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں بھی ایک میٹا فزیکیلٹی ہے، ایک تنزہ اور تقدس ہے، اسی طرح اللہ کی صفات میں بھی، اللہ کی شانوں میں بھی تنزیہ ہے، اور وہ تو پوری کی پوری میٹا فزیکل ہیں۔ تو یہ جو میٹا فزیکیلٹی ہوتی ہے نا، جیسے کسی شخص میں ملکوتیت دیکھنا، کسی شخص میں جو ہے وہ قرب الہی کے منازل کو جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، وہاں تک نہ پہنچ سکنے کے یقین کے ساتھ۔ تو اسی طرح یہ کہ کسی مخلوق میں اگر اوصاف ایسے ہیں، اوصاف حمیدہ ایسے ہیں کہ ان کی کوئی نظیر باعتبار کمال دوسرے میں نہیں پائی جا سکتی، یعنی ان جیسا ہونا کسی بھی انسان کے لیے ممکن نہ ہو، اور ان جیسا تخلیق نہ کرنا گویا اللہ نے خود پر لازم کر لیا ہو۔ تو اب ایسی ہستی کے ظاہر ہے کہ اوصاف پرفیکشن کے ساتھ ہوں گے، ایبسلیوٹنیس کے ساتھ ہوں گے، یعنی ایک میٹا فزیکل اٹھان کے ساتھ ہوں گے، جس کے پیچھے وہی یقین اور وہی ادب اور وہی محبت کار فرما ہوگی جو اللہ کی شانوں کے بیان کے وقت ہوتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باہمی مراتب میں فرق کے ساتھ۔ اس فرق کو مٹا دیا تو وہ میٹا فزیکیلٹی شرک ہے۔ لیکن یہ جو مابعد طبیعی رنگ پیدا ہونا اوصاف کا یا انسانی شخصیت کا، تو یعنی جس سے تعلق رکھنے کے لیے اس کے میٹا فزیکل جو وہ ہے کانٹیکسٹ، اس کا لحاظ، اس کا احساس، اس کا اظہار، اس کا ادب لازم ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو منقبت میں ایسا کرنا خطرناک ہے۔ اگر کوئی بزرگوں سے میٹا فزیکیلٹی منسوب کرتا ہے اور ان کے قرب پر یقینی شاہد بنتا ہے تو یہ بہت غلط ہے، اور غلط ہی نہیں، انتہائی خطرناک ہے، اور اس کا خطرہ، اس کی ہولناکی ثابت ہے۔ مطلب وہ ادھر ادھر دیکھیں تو نظر بھی آتی ہے۔ تو خیر وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو اب چونکہ نعت فارم نہیں ہے، کانٹینٹ ہے، مضمون ہے، معنی ہے، بات ہے، تو یہ کانٹینٹ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، تو یہ بہت بڑا مضمون ہے، بہت بڑا محتویٰ ہے، بہت بڑا وہ جو کانٹینٹ ہے۔ تو لہٰذا اس کی بڑائی اور بزرگی اور حیثیت اور مرتبہ دیکھتے ہوئے اس کانٹینٹ کے اظہار کی صورت یعنی فارم کو بھی پختہ اور کامل ہونا چاہیے۔ فارم کیا مطلب؟ یعنی کہ جن لفظوں میں جو ہے وہ نعت کہی جا رہی ہے، تو لفظوں کے استعمال میں قدرت ہونی چاہیے، اور اس فنکاری جو ہے وہ پختگی کے ساتھ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مناقب و مراتب و شانیں بتائی جا رہی ہیں، وہ جیسے لفظوں پر کمال کی دسترس رکھتے ہوئے لفظوں کی تکمیل کو ان کے کمالات کے بیان میں کھپانے کا عمل ہے۔ یہ اگر نہیں کرتا تو نعت گو مطلب ہے، ثواب ہے، بہت ہے، لیکن یہ کہ بڑی نعت نہیں وجود میں آتی۔ تو اسی لیے جو شخص شاعری کا فن نہیں جانتا، فن میں مہارت نہیں رکھتا، وہ نعت گوئی یعنی شاعری میں نعت کہنے کے
حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ فنی کمزوری کے ساتھ کہی گئی نعت، اس پہ ثواب ملے گا، داد نہیں مل سکتی۔ تو ان کا اگلا جو ہے کہ نعت کے ادبی و فنی، وہ میں ان کے سوالات زیادہ ہیں، تو میں آج کی مجلس سے اور آج کے موضوع سے جو براہ راست متعلق ہو اور اس میں مفید ہو وہ سوال منتخب کر لیتا ہوں۔ یہ جناب ایک دو سوالات ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق میں انشاءاللہ ان کے بارے میں تفصیل، اگر ہم تفصیل میں جائیں تو یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق میں جیسے ایک محفوظیت پیدا کر سکتی ہیں، یعنی ہم غلو وغیرہ سے بچ سکتے ہیں۔ تو ان کا جو یہ سوال ہے کہ تعلق مع الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیانیہ نعت میں کن ذیلی حوالوں سے سمویا جا سکتا ہے؟ یہ بہت مطلب برجستہ سوال بھی ہے، اور یہ ابھی ہماری جو گفتگو جو میں کرنا چاہ رہا ہوں اس میں یہ جیسے ایک کچھ باتیں سجھا دیتا ہے یہ سوال۔ تو اس کا جیسے جواب کا اگر مجمل کر کے، لیکن یہ اطمینان کر کے کہ ہاں ضروری بات بیان ہو گئی کہا جائے، تو وہ یہ ہے کہ نعت کیا ہے؟ اصلاً یہ بھی تعلق مع الرسول ہی کا فیضان ہے نا، تو اس کے بغیر تو نعت ہو نہیں سکتی۔ تو پہلی اصولی بات یہ ہے کہ نعت اپنی اصل میں، اپنی حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا وہ اظہار ہے جسے محسوس کرنے میں کوئی بناوٹ اور کوئی غلطی اور کوئی تصنع اور کوئی نفاق نہیں ہے۔ تو یہ جو نعت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی کسی نہ کسی جہت کا اظہار ہی تو ہے نا۔ تو ہاں یہ ضرور دیکھا جانا چاہیے کہ تعلق کا اظہار آداب تعلق پر پورا اترتا ہے یا نہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ادب جو ہے وہ اظہار محبت سے بہت بڑھ کر ہے۔ محبوب کی شان عاشق کے اظہار محبت سے بہت بلند ہے، اور وہ عاشق کے اظہار کے حدود کو دائماً جو ہے وہ جیسے بائنڈنگ بنا دیتا ہے۔ تو اب یہ کہ آداب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی جا رہی ہے، اظہار محبت، اظہار ادب، اور مختلف جیسے امتی کی حیثیت سے اپنے ملجا و ماوا سے جیسے کو خطاب کیا جا رہا ہے، یا ان کے بارے میں اپنے جذبات اور تخیلات کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو اس کو مفہوم میں بھی بہت پختہ ہونا چاہیے، اس کا مفہوم بھی ادب کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اور تکنیکی پہلو سے بھی اس میں کوئی جھول، کوئی کمزوری اور کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تکنیکی پہلو سے کوئی نقص ہے، مضمون ٹھیک ہے، تو بھی نعت گوئی کا عمل جو ہے وہ ادھورا ہے۔ تو ایک تو یہ بہت ضروری ہے دیکھنا شاعروں کو۔ دوسرے یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے مختلف زاویوں کا اظہار ہے نا، یعنی ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کے تمام مظاہر اور تمام جو آداب ہیں وہ اپنی ذات سے پورا کر سکے، اپنی محبت سے پورا کر سکے، اپنی معرفت سے پورا کر سکے۔ تو ہم سب اپنی اپنی تحدیدات کی وجہ سے، اپنے چھوٹی چھوٹی نفسیاتی انفرادیتوں کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اپنے لیے جو فلفلنگ زاویہ تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے،
وہ جیسے خود تعلق میں اپنے اندر بھی وہی محدودیت کے ساتھ رکھتے ہیں، اور اظہار بھی ظاہر ہے جس زاویے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں، یعنی کہ ہم محبت کے زاویے سے ہیں، اتباع کے زاویے سے ہیں، اللہ کی شان دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، تو غرض معرفت کے، ادب کے، اتباع کے، محبت کے، عشق کے، مجذوبانہ زاویے سے، عارفانہ زاویے سے، غرض انسانوں میں دوسرے یعنی اپنے سب سے بڑے کی طرف لپکنے کے جتنے بھی اسباب ہو سکتے ہیں، وہ میرے اندر جتنے بھی اسباب ہیں اپنے آپ کو نثار کر دینے کے اپنے محبوب پر، وہ سارے اسباب ایگزاسٹیولی اگر حسن کے ساتھ، کمال کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اظہار پا لیں تو وہ نعت ہے، اور وہ نعت کے حقوق کی گویا ایک نگہداری میں کامیاب ہو جانے کا مظہر ہے۔ تو یہ مطلب ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ قانون تعلق جنرل ہے، سب پر ہے، لیکن ذوق تعلق اپنا اپنا بھی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اس ذوق میں قانون تعلق کے منافی کوئی چیز نہ پائی جائے، نہ احساس کی سطح پر، نہ اظہار کے دائرے میں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اب ایک اور سوال ہے، وہ زیادہ چسپاں ہے جو ہم اب یہ کیونکہ محض یہ بہت ادبی ناقد ہیں نا، تو وہ تنقیدی اصطلاحوں میں، ادب میں جو تنقید کے وہ ہیں لیے اصطلاحات، اس میں بات کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ تو ان کا ایک سوال ہے کہ نعت کے قاری کے لیے کیا ضروری باتیں ہیں، بطور طالب علم بھی اور بطور ناقد بھی۔ یعنی کہ طالب علم وہ ہے جو مذہب اور ادب دونوں میں جس کی تحصیل کا عمل جاری ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ طالب علم ہے، اور اسی طرح ناقد بھی وہ ہے جو مذہب میں بھی کھرے کھوٹے کو الگ کر سکتا ہے، اور ادب میں بھی یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ بدصورتی اور خوبصورتی، فنکاری اور اناڑی پن کو الگ الگ کر کے دکھا سکتا ہے، اور اس کا کہنا گویا اس پوری روایت میں ایک اہمیت رکھتا ہو، وزن رکھتا ہو۔ تو اس کے جواب میں جو ہے نا جو کہا ہے وہ بڑا، شاید ہم مطلب نعت کے عنوان کو ہٹا بھی دیا جائے تو شاید بہت مفید ہو، اور وہ یہ کہ اب نعت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کو سننے والے سمجھ لیں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے جہان کی سیر کا سا عمل ہے اپنے بس بھر۔ ہم میں جتنی قوت سیاحی ہے وہ اس جہان کی سیر میں صرف نہ ہوئی تو ہمارا چلنا وہ سانپ کے گھسٹنے کی طرح ہے، ہمارا چلنا انسانوں کی طرح نہیں، ہمارا رکنا آدمیوں کی طرح نہیں۔ تو نعت کے جو قارئین ہوتے ہیں، مطلب شاعر نے نعت چھپوا دی، اب وہ چھپی ہوئی نعت کو شوق سے پڑھنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے، وہ اب اس کو پڑھتے ہیں، اور ان کے لیے وہ کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، بنیادی مماثلت اور مشارکت محبت کی صورت میں قاری اور شاعر دونوں میں جیسے جمع ہے۔ عین ممکن ہے کہ قاری شاعر سے زیادہ محب ہو یا زیادہ فن شناس ہو۔ تو اب یہ کہ یہ دو طبقات ہوتے ہیں نعت پڑھنے والے اور اس پر رائے دینے والے۔ نعت کو دو پہلوؤں سے پرکھا جائے گا، پہلا ہے مذہبی اور دوسرا ادبی۔ اب یہ کسی بھی نعت کو ان دونوں پہلوؤں سے معیاری ہونا چاہیے، مذہبی پہلو سے غلط نہیں ہونا چاہیے اور ادبی پہلو سے کمزور نہیں ہونا چاہیے۔
تو یہ لازم ہے کہ نعت گو ان دونوں کسوٹیوں کو اپنے سامنے حاضر رکھے، نعت کہتے وقت بھی اور نعت کہہ لینے کے بعد بھی۔ اور وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں اس سوال میں یہ ہے نا کہ ہم نعت سے کیسے مناسبت پیدا کریں گے وہ، تو اب جیسے کچھ تجویزیں سی عرض کر رہا ہوں اور اللہ کرے کہ صحیح ہوں، مؤثر ہوں۔ وہ یہ ہے کہ نعت گوئی بھی اب معیاری کم رہ گئی ہے، یعنی کہیں اس میں مذہبی اعتراض کی گنجائش ہوتی ہے اور اکثر جو ہے وہ ادبی جرح کے لائق ہوتی ہے وہ تو چلو ایک طرف ہے، وہ اس میں تو رفتہ رفتہ لوگ بڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہمارے یہاں رواج کی حیثیت اختیار کر چکی ہے اور وہ انتہائی بھیانک ہے، اور بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کہ اس میں یہ لوگ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹانے کا جرم نہ کر رہے ہوں، وہ ہے آج کل کی نعت خوانی کی محفلیں، زیادہ تر محفلیں، خاص طور پہ وہ محفلیں جو میڈیا پر دکھائی جائیں یا وہ جو کیا یوٹیوب وغیرہ پہ جس میں پیسے برسائے جا رہے ہیں، جس میں ناچا جا رہا ہے، اور عجیب و غریب بےہودگیاں اس میں جیسے وہ روا رکھی جاتی ہیں اور ان پر کوئی چیک نہیں ہے۔ تو ان محفلوں پر پابندی لگانی چاہیے منتظمین کو، اور جو وہاں جاتے ہیں انہیں توبہ کرنا چاہیے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادنا درجے میں بھی کسی بھی طرح کی مناسبت کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر میں نعت پڑھ رہا ہوں کاغذ پہ لکھی ہوئی تو وہ مؤدب ہو کر پڑھنا چاہیے، یعنی کہ لیٹ کر اور چلتے پھرتے نہیں۔ اور پھر جیسے ایک نعت پڑھ رہے ہیں، اقبال کا جیسے ایک نعتیہ بند ہے ذوق و شوق کا، تو اس میں 6 7 8 شعر ہیں، سب ایک سے ایک ہیں، تو اب میں انہیں ادب سے پڑھ رہا ہوں اور یہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ عظیم ترین شعری معیار پہ پورا اترنے والی نعت ہے۔ تو اب اس میں مجھے فرض کے کوئی شعر ایسا لگا کہ یہ جیسے میرے اندر کوئی زلزلہ سا آ گیا، یا ایسا لگا کہ مجھے جیسے میرے عاشق ہونے میں کوئی بہت بنیادی نوعیت کی کمی رہ گئی تھی، اس شعر نے اس کمی کو پورا کر کے مجھے خود اپنے لیے لائق اعتبار عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا۔ تو اب وہ میں پڑھتا رہا، پھر میں نے کہا نہیں، پہلا شعر جو ہے دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اب میں اس کو آواز سے آنکھیں بند کر کے اور جیسے بہت متوجہ ہو کر اپنے اندر جذب کر لینے کی جیسے ایک وہ کوشش کرتے ہوئے اب اسے پڑھ رہا ہوں کہ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ گنبد آب کی نہ رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ تو میں واقعی کہتا ہوں کہ اس طرح اگر کوئی پڑھ لے، تھوڑا اسے لفظوں کا مطلب معلوم ہو تو وہ بھر جائے گا، مطلب اس کے اندر جو جگہیں اس کے نوٹس سے باہر ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلق سے خالی رہ گئی تھیں، غیر شعوری سطحیں، ارادے سے کی دسترس سے باہر کے حصے، وہ بھر جاتے ہیں اس طرح سے، اگر اس طرح کے شعر ہم ایسے پڑھیں تو یہ مطلب مناسبت پیدا کرنے کا ایک بہت ہی مؤثر طریقہ ہے۔ اور اسی طرح نعت پر تنقید اگر ہم کریں، ظاہر ہے کہ نعت ایک آدمی کا کلام ہے،
اور وہ پیش کیا جاتا ہے تو اسے مفتی صاحب بھی دیکھیں گے، ان کا دیکھنا اور ان کی طرف سے پاس ہونا لازم ہے، ضروری ہے۔ جب وہاں سے پاس ہو جائے گی تو ادبی ناقد اسے دیکھے گا، اور وہ جو ہے اس تنقید میں جیسے وہی مذہبی اور ادبی دونوں پہلو ہوں گے، کوئی ادبی ناقد بھی اسے دیکھتے ہوئے یہ مطلب اطمینان پہلے کر لے گا کہ اس کے مضامین میں کوئی شرک نہیں، کوئی غلو نہیں، کوئی بدعت نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یعنی کہ یہ اتباع کے خلاف نہیں ہے۔ تو اگر اتباع کے خلاف چلتے ہوئے محبت کا اظہار کیا جائے تو ظاہر ہے کہ بہت غیر سنجیدہ عمل ہوگا۔ تو ادبی تنقید میں حسن اظہار اور قدرت کلام وغیرہ پہلے دیکھی جاتی ہے، اور مذہبی تنقید میں مضامین کو پرکھا جاتا ہے، اور جیسے میں نے اس کہا کہ دونوں ضروری ہیں۔ اور اب کچھ ایسے مشورے ہیں، ویسے ہم سب کے لیے، شاعر ہوں یا نہ ہوں، تو وہ یہ کہ شاعر کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں نصیب ہونے والی محبت، اگر ایسا خوش نصیب ہے یہ آدمی کہ اس کی محبت اتباع رسول کا ثمر ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جب اپنے بز بھر اب اس محبت کو اعلیٰ درجے کا تخلیقی اظہار دے گا اور اس کی صلاحیت بھی رکھتا ہوگا، تو اس کے باوجود کہ یہ اسے بہت اچھا فن پارہ، بہت اچھا جیسے شعر اور نظم بنانے پر قادر ہے، اس پر اسے اعتماد ہے، اس کے باوجود کیونکہ نعت غزل اور نظم کی طرح نہیں ہے، تو اس کے باوجود اسے یعنی اس کمپیٹنٹ شاعر کو کچھ امور کا خیال رکھنا ہوگا۔ اب یہ یہاں شاعر ہٹا دیجئے، یہاں عالم کر لیجئے، صوفی کر لیجئے، عاشق کر لیجئے، جو چاہے اپنی اپنی پوزیشن لے کر آدمی یہ کر لے، تو بس اس میں پہلی چیز یہ دیکھے کہ میرے عشق میں اتباع بنیادی محرک اور مسلسل نتیجے کی حیثیت سے موجود ہے یا نہیں۔ تو اب یہ کہ شاعر جب نعت کہتے ہیں تو کچھ چیزیں ان سے بہت خطرناک سرزد ہوتی آ رہی ہیں، یہ مفروضہ یا قیاس یا محض اندیشہ نہیں ہے، وہ یہ ہے غلو نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے غلو سے نفرت کا اظہار فرما کر گئے ہیں۔ غلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں بندگی کو نقص سمجھتے ہوئے الوہیت کو ان کا جیسے الوہیت کے پہلو سے انہیں دیکھا اور دکھایا جائے، ان میں الوہیت داخل کی جائے، بندگی کو نقص جانتے ہوئے یا نہ بھی جانتے ہوئے الوہی عناصر اگر نعت میں، منقبت میں، تعریف میں، اظہار محبت میں اگر آ گئے تو اسے غلو کہیں گے۔ وہ یہ ہوگا کہ آپ جتنے بھی بڑے شاعر ہوں، وہ شعری دنیا میں تو اس کا خوب وہ ہو جائے گا، مطلب اس کی دھوم مچ جائے گی، لیکن بہرحال جہاں جو پکڑ ہوگی اس سے پھر کوئی نہیں چھڑا سکے گا۔ اسی طرح دوسرا عیب، بلکہ یہ کہ بہت ناگوار عمل اور روایت ہے، وہ ہے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا تقابل جو انبیاء علیہم السلام کی کسر شان پر ختم ہو، یعنی انبیاء علیہ السلام کو کسی بھی پہلو سے چھوٹا دکھا دینا اور ان کی طرف جیسی ایمانی توجہ ہونی چاہیے اس توجہ میں خلل پیدا کر دینے والا ایک مقابلہ سا چھیڑ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ انتہا درجے کی بدتمیزی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دینے والی حرکت ہے۔
تو ہمیں کیا پڑی تقابل کریں، اور آپ اور ہم ہوتے کون ہیں؟ تو یہ جو فضیلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اصولی اور اجمالی ہے، یہ تفصیلی اور جزئی بنانا اس کو، اور اس کے لیے دلائل اکٹھے کرنا، نظائر اور شواہد کا ڈھیر لگانا، یہ بہت بے وقوفی، سنگ دلی اور یعنی کہ ابھی دینداری میں ناقص رہنے کی علامت ہے۔ تو اسی طرح ایک بہت بڑا عیب ہے جو ہمارے نعت کو بھگتیں گے، اور وہ میں نے انبیاء علیہ السلام کا ہوگا نا کہ عیسیٰ، موسیٰ، یوسف، اب یہ سب بڑے بڑے نبی رسول، ان کو جس طرح ان کی توہین کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افضلیت ثابت کرنے کے لیے، یعنی ثابت شدہ افضلیت کو مدلل کرنے کے لیے، وہ اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت ہے۔ تو وہ جس طرح کے ان پر وہ تان کسے گئے ہیں، مذاق اڑایا گیا ہے، یہ بھری پڑی ہیں یہ مثالیں، خاص طور پہ حضرت عیسیٰ کے لیے، حضرت موسیٰ کے لیے اور حضرت یوسف کے لیے خاص طور پہ۔ اور دوسری جو ہے، جو اس سے کمتر بات نہیں ہے، یا غالباً شاید اس سے زیادہ خطرناک جرم ہو، وہ ہے جبریل علیہ السلام کی توہین۔ جبریل علیہ السلام معلم الانبیاء، الروح الامین، اور قوت والے رسول، اور کسی بھی نبی کو حاصل ہونے والی ہر بات کو اس سے پہلے اور اس سے زیادہ جاننے والے۔ تو اب آپ ان کو کہیں کبھی ان کے پر کٹوا دیے کسی سے، یہ تو خیر وہ نبیوں کو کیا، یہ لوگ تو اپنے بزرگوں سے پر کٹوا دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیا کبھی، بالکل نہیں۔ جبریل علیہ السلام کو اصل صورت میں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیبت سے بے ہوش ہو گئے تھے، تو آپ ان کے یہ کر رہے ہیں کو دربان ہیں اور فلاں ہیں اور ذمہ ہیں، یہ بہت خوفناک صورتحال ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی چیز سے سب سے زیادہ تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ان چیزوں میں سے ایک ہیں یہ دو باتیں۔ اور اس کے ساتھ ایک پہلو اور ہے کہ محض افادی پہلو تک جو ہے وہ محدود نہیں رہنا چاہیے، جیسے آج کل کی شاعرین جس کو حالات کے مطابق کہہ کے لوگ کرتے ہیں کہ آپ کی اتباع سے معاشی خوشحالی آ جاتی ہے، اور دیکھیے آپ کو مانا اگر ہم نے تو ہماری کاروبار چمک اٹھا، اور آپ کو مانے بغیر ہمارے معاشرتی اخلاق ٹھیک نہیں ہوں گے، اور ہم خدا کو بعد میں دیکھیں گے، ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر صرف بشری حیثیت سے بھی تعلق رکھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ایک طرف رکھتے ہوئے، تو وہ بھی انسانیت کے لیے مفید ہے۔ اس طرح کی جو خوشنما سے بے معنی رومانوی جو بڑے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اور یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے تھے، اس مقصد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا تعلق رکھ کے دیکھنے کی ایک ضد ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں اور ظاہر نعت گوئی میں محبت کو قدر مرکزی حیثیت دینی چاہیے، یعنی نعت کو بنیادی طور پہ اظہار محبت ہونا چاہیے، اور لیکن یہ یاد رہنا چاہیے کہ حب الہی کے احساس اور اظہار کے بغیر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے حقیقت اور بے اصل ہے۔ اس کا ظاہر ہے بہت خیال رکھنا، اور اپنے جذبات کو، یعنی میرے ظاہر جذبات محبت ہیں اور وہ مجھے مغلوب کیے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پیدا ہونے والا ہر جذبہ جو ہے وہ غالب ہوتا ہے اپنے حامل پر۔
تو اپنے جذبات کو بھی محبوب کی شان کے تابع رکھنے چاہیے. یہ نہیں کہ اپنے جذبات میں آپ اللہ بھی بنائے جا رہے ہیں، اپنے جذبات میں اللہ کو بھی جیسے ایک طرف ہٹا رہے ہیں کہ ہٹو ہٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا ہے. تو یہ سب نہیں، وہ ظاہر ہے سب سمجھتے ہیں اس بات کو. اور چونکہ ہم ایک خاص صورتحال میں ہیں، ہم تاریخ کے ایک ایسے دور میں ہیں جو بہت سے اعتبارات کے ساتھ وہ بالکل مختلف ہے. تو آج کا زمانہ، آج کے مسائل، آج کا انسان، آج کے علوم وغیرہ ظاہر ہے کہ ہماری تمام قلبی اور ذہنی اور عملی سرگرمیوں میں اپنا اظہار کریں گے. تو نعت کو تکلف اور تصنع سے پاک رہنا چاہیے، اور اس کے پاک رہنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے زمانے کے حالات، اپنے زمانے کے آدمی، ان سب چیزوں کو، جیسے یہ کہ آپ لگے کہ یہ 21ویں صدی کا ایک امتی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار تعلق کر رہا ہے، یہ لگے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے میں ایک ہسٹوریکل ایفیکٹ، ریلیونس پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ کے کسی خاص دور تک محدود شخصیت جو بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، وہ کوششیں بے اثر اور ناکام ہوں گی. تو اپنے زمانے اور اپنے زمانے سے مناسب، اپنے زمانے کی نفسیات، اس کو ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے اظہار میں کھپانا چاہیے. تو اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. اور پہلی جو ایک مشق بتاتا ہوں، مطلب ضرور کیجیے گا، اور کوئی ایسی نہیں، کوئی وہ مصنوعی چیز نہیں ہے. بیٹھ جائیے کسی وقت، جیسے تنہائی میں، جیسے لیٹے مطلب بیٹھ گئے، اٹھ کے کچھ کیا، تنہائی ہوئی، اب اللہ کی شان بیان کرو، اور بالکل خالی ذہن ہو کر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرو، اب اللہ سے اظہار محبت کرو، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کرو. یہ ذرا سا یہ روزانہ اس مشق سے خود کو گزاریے، ورنہ سب کچھ حلق سے اوپر رہ جائے گا، قرآن بھی، دین بھی، حدیث بھی، سب کچھ. اگر اس دل سے امتی بننا ہے، اپنے وجود کے بنیادی احوال کی تصدیق کے ساتھ بندگی تک پہنچنا ہے، تو یہ کرنا ہوگا. کر کے دکھاؤ. تو اب شروع میں اگر آدمی حیرانی میں پڑا رہے کہ بھئی اب کیا کروں یا کیا کروں، تو وہ ہوگا، کیونکہ ہم نے زبان کو تو بالکل ہی لونڈی بنا کے رکھ رکھا ہے. زبان کی ہم نے جو بے حرمتی کی ہے، یہ بھی مطلب ایسا ایک جنت سے محروم کر سکتی ہے. تو اس میں یہ کہ زبان سے تعلق کی ضرورت بھی جیسے فطری طور پہ محسوس ہوگی، اور پھر یہ کہ لفظ پہ قدرت ہوتی جائے تو وہ لفظ سے مناسبت رکھنے والے احساسات اور خیالات بھی نصیب ہوتے چلے جاتے ہیں. شخصیت میں گروتھ کے عمل کا بہت بڑا دار و مدار زبان دانی پر ہے. تو یہ بھی کر لیجئے سب، اور یہ سب کچھ اس نیت سے کر رہے ہیں ہم کہ اللہ سے تعلق کو زبان دینے کے لائق ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو پورے پیشن کے ساتھ اظہار دینے کی قابلیت ہمیں نصیب ہو جائے. اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے.